ناظرین، قیامت کا شبد سنتے ہی ایک بھیانک تصویر من میں ابھرتی ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس دن سبھی جیو جنتو منشیہ دنیا کی ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس پر سبھی دھرم کے لوگ یقین کرتے ہیں، اور اس دن کا ذکر الگ الگ گرنتھوں جیسے قرآن و حدیث، بائبل، بھگوت گیتا میں کیا گیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ قیامت کیسے آئے گی۔ ناظرین، قیامت کا مطلب ہوتا ہے وناش کا دن یا نیائے کا دن۔ یہ وہ دن ہے جب سبھی انسان، جنات، فرشتے، زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا انت ہو جائے گا، اور سبھی انسان کو ان کے کرموں کے آدھار پر نیائے ملے گا۔ قیامت آنے سے پہلے قیامت کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوگی جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں کو جان کر ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ انسانیت کس طرف جا رہی ہے اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ ناظرین، پہلے ہم قیامت کے ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے چاروں اور دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسلام دھرم میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ مذہب اور سچائی سے دور ہوتے جائیں گے اور برائی میں ڈوب جائیں گے اور اپنی خواہشوں کا غلام بن جائیں گے اور اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیں گے۔ آج کے سمے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لے رہے ہیں اور صرف اپنی ضرورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اسی کو اہمیت دے رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے دنیا میں بے ایمانی اور دھوکہ دھڑی بڑھ جائے گی۔ لوگ حلال اور حرام میں انتر کرنا بھول جائیں گے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر لوگ پیسہ کمانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ اسلام میں پریوار کو بہت مہتو دیا گیا ہے، لیکن قیامت کے قریب لوگ اپنے پریوار سے دور ہوتے جائیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، بھائی بہن میں وواد ہوگا، لوگ اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پریوار کے بیچ سمبند کمزور ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اپنے جیون میں اکیلاپن محسوس کر رہے ہیں۔ قیامت کے قریب سمے بہت تیزی سے گزرے گا، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح۔ آج ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح مہینہ، دن اور سال بہت جلدی گزر رہا ہے۔ قیامت کے پہلے دنیا میں برائی اور اశ్లీلتا بہت بڑھ جائے گی۔ لوگ کھلے عام اశ్لیلتا کو اپنانے لگیں گے اور برے کام میں لگ جائیں گے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سماج میں اశ్لیلتا عام ہوتی جا رہی ہے اور اس کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے۔ قیامت کے قریب عورتیں بہت زیادہ ہوگی اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد پر 50 عورتیں ہوگی۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دھیرے دھیرے عورتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور مرد کم ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت کے قریب مال و دولت بہت زیادہ ہوگا۔ بکری کے چرواہ لوگ جن کے پیر میں جوتا نہیں، بدن پر کپڑا نہیں، وہ بڑے بڑے محلوں پر فخر کریں گے۔ قیامت کے قریب علم دین اٹھ جائے گا، علم باقی نہیں رہے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ وہ جاہل بغیر علم کے فتویٰ دے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ پھر قیامت کی بالکل قریب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی، جس سے پتہ چل جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے۔ جیسے امام مہدی کا اس دنیا میں آنا۔ جب امام مہدی اس دنیا میں آئیں گے، اس وقت پوری دنیا میں کفر و شرک پھیلا ہوگا، صرف مکہ اور مدینہ میں اسلام ہوگا۔ پورے اولیاء کرام ہر جگہ سے سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں چلے جائیں گے، صرف وہیں اسلام ہوگا۔ رمضان کا مہینہ ہوگا، اولیاء کرام خانہ کعبہ کا چکر لگا رہے ہوں گے، جس کو طواف کہتے ہیں۔ حضرت امام مہدی بھی اس وقت وہاں ہوں گے۔ اولیاء کرام امام مہدی کو پہچان لیں گے اور ان سے بیعت کے لیے ریکویسٹ کریں گے۔ ناظرین، بیعت کا مطلب ہوتا ہے وفاداری کا پکا وعدہ کرنا۔ ان سے بیعت کے لیے ریکویسٹ کریں گے، لیکن وہ انکار کریں گے۔ اس وقت اچانک ایک آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، ان کی بات سنو اور ان کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ امام مہدی اس وقت مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام میں ایک جگہ دمشق ہے، وہاں کے جامع مسجد میں جائیں گے۔ ایک دن اقامت ہو چکی ہوگی کہ ٹھیک اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد دیکھیں گے کہ دجال مسجد کے باہر آ چکا ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح پگھلے گا جس طرح کی نمک پگھلتا ہے اور بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لود کی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوگا کہ آپ مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ نکلنے والے ہیں جس سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے اور قتل و غارت کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان اللہ سے دعا کریں گے،
اے اللہ ہمیں ان یاجوج ماجوج کے فتنوں سے بچا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ قیامت کے پہلے 3 بڑے بڑے بھوکمپ آئے گا جو پورے زمین کو ہلا دے گا۔ ایک بھوکمپ پورب میں آئے گا اور ایک پچھم میں، اور ایک بھوکمپ عرب میں آئے گا۔ یہ اتنا بھیانک ہوگا کہ سب گھبرا جائیں گے۔ قیامت سے پہلے سورج پچھم سے نکلے گا۔ یہ نشانی ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد قیامت آنے کو صرف 40 سال باقی رہ جائے گا۔ پھر ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی۔ اس ہوا کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو موت آ جائے گی اور اس دنیا میں صرف کافر ہی کافر ہوئیں گے۔ اس کے بعد پھر 40 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ 40 سال تک ان میں سے کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 سال سے کم عمر کا کوئی نہیں ہوگا جس پر قیامت آئے گی، اور صرف کافر ہی کافر اس دنیا میں ہوں گے اور اللہ کا نام لینے والا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنے اپنے کام میں بزی ہوں گے۔ کوئی دیوار لپتا ہوگا، کوئی کھیتی کر رہا ہوگا، کوئی کھانا بنا رہا ہوگا، کوئی سفر کر رہا ہوگا، کوئی بازار کر رہا ہوگا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر قیامت کی شروعات نفخِ صور سے ہوگی، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور اپنے منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا شروع کریں گے۔ اس طرح قیامت کی شروعات ہو جائے گی۔ ناظرین، جس دن قیامت آئے گی وہ 10ویں محرم اور جمعہ کا دن ہوگا۔ جس چیز میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے وہ باجے کی شکل کی ایک چیز ہے۔ وہ اس کو بجانا شروع کریں گے۔ شروع میں یہ آواز بہت ہلکی ہوگی، پھر یہ آواز دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ آواز اتنی تیز ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا۔ جو کپڑا کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گا۔ جو جس کام میں بزی تھا وہ اسی طرح رہ جائے گا۔ یہاں تک کہ جن عورتوں کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ بچہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے گر جائے گا اور سب پر موت آ جائے گی۔ پھر پہاڑوں کو دھونی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا اور سورج کو کالا کر دیا جائے گا۔ تارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ جب پوری چیز ختم ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو موت دے دے گا اور روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت کو بھی موت دے دے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے گا کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین، مگر کون ہے جو جواب دیتا؟ پھر خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور پھونکنے کا حکم دے گا جس کو نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر سے اٹھیں گے، اس حال میں کہ داہنے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ اور مدینہ کے قبروں کے مسلمان اٹھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنے ساتھ لے کر میدان محشر میں آئیں گے۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے جسم اور ننگے پیر بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھیں گے، جیسے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح جب پورے مخلوق زندہ ہو جائیں گے تو لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق حشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ کچھ ایمان والے پیدل، کچھ ایمان والے سواری پر سوار ہو کر، کسی سواری پر ایک سوار ہوگا، کسی پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا حشر کے میدان میں جائے گا۔ کسی کافر کو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ کچھ کافروں کے پیچھے آگ کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر حشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ ناظرین، حشر کا میدان ملک شام میں قائم ہوگا اور زمین بالکل برابر ہوگی۔ اگر ایک کنارے پر رائی کا دانہ رکھ دیا جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 1 میل کی دوری پر سے آگ برسا رہا ہوگا۔ زمین گرمی کی وجہ سے دہک رہی ہوگی۔ زمین اتنی گرم ہوگی کہ اس پر پیر نہیں رکھا جائے گا۔ آج ہماری زمین سے سورج کی دوری 9 کروڑ 3 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود جون جولائی کے مہینے میں زمین اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ 1 منٹ بھی ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔
تو غور کرے کہ اس دن کیا حال ہوگا جس دن زمین آج کے کمپیریزن میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگی۔ اس گرمی کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، اور کافروں کے منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس سے زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، کچھ لوگوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئے گی، دل ابل کر گلے کو آ جائے گا۔ ہر شخص اپنے اپنے گناہ کے حساب سے تکلیف میں ہوگا۔ ان مصیبتوں میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنے بچوں سے جان چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے۔ ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، بچے غم سے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے جیسے کہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہو 2 ہو 100 ہو 1000 ہو تو بیان کیا بھی جائے، لیکن ہزارہا مصیبتیں ہوگی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور سب مصیبتیں بہت ہی سخت ہوگی، اور یہ تکلیفیں کوئی 2-4 گھنٹے یا 2-4 دن کے نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ابھی تک اہل محشر اسی حال میں ہوئیں گے کہ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی سفارش کرنے والا ڈھونڈنا چاہیے جو ہم لوگوں کو ان مصیبتوں سے بچا سکے۔ ابھی تک تو لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ کدھر جانا ہے۔ مشورے سے یہ بات طے ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہم لوگوں کو چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور جنت میں رہنے کی جگہ دی۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی، اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں رکھا اور تمام چیزوں کا نام آپ کو سکھایا۔ آپ دیکھیے ہم کس حال میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مصیبت سے نکالے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ آج ایسا غضب میں ہے کہ اللہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضب میں ہوا اور نہ کبھی ہوگا، لہٰذا تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے کہ آخر ہم لوگ کس کے پاس جائیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ پہلے رسول ہے جو زمین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ یہاں تک کہ جتنے لوگ کے پاس یہ جائیں گے سبھی لوگ یہی جواب دیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں۔ پھر جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں، آج مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم لوگ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے کہ ہم کہاں جائیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم لوگ ان کے پاس جاؤ جس کو آج کوئی ڈر نہیں ہے، وہ تمام لوگوں کا سردار ہے، تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، آج وہ تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ لوگ روتے چلاتے دہائی دیتے ٹھوکر کھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے ہاتھ پر فتح رکھا ہے، آج آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، حضور آپ دیکھیے ہم کس حال میں ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیے اور ہم لوگوں کو اس آفت سے چھٹکارا دلائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں، ہاں میں وہی ہوں جسے تم لوگ جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ فرما کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی تعریف نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر شفاعت کی شروعات ہوگی، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہو اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک کام نہیں اسے بھی جہنم سے نکالیں گے۔ تمام انبیاء اپنی اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اولیاء کرام، شہدائے کرام، علماء، حفاظ، حاجی لوگ، یہاں تک کہ ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی دینی عہدہ ہو وہ بھی اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے آپ کو دنیا میں فلاں وقت وضو کے لیے پانی دیا تھا، یاد دلائیں گے تو علماء کرام ان کی شفاعت کریں گے۔